پورے قرآن کا دل ہے ایک لفظ وَلْيَتَلَطَّفْ، پورے قرآن کا سینٹر ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، پورے قرآن کے مرکز میں ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، پورے قرآن میں وہ دل کی جگہ پر ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، پورا قرآن ادھر سے جمع کرو ادھر سے یوں جمع کرو، سارے قرآن کو جمع کر کے ایک لفظ میں اللہ کہہ رہا ہے نرمی سے پیش آؤ، نرمی سے پیش آؤ۔ ایک اللہ کی ویسی عبادت نہ کر سکے جیسے اس نے کہا ہے، ایک رکعت ایسی نہ پڑھ سکے پوری زندگی میں کہ جو صرف اللہ کے دھیان والی ہو، ایک سجدہ ایسا نہ کر سکے کہ جس میں سر کے ساتھ ساتھ دل بھی جھکے، ایک فیلنگ ایسی نہ بنا سکے، ایک ایسی فیلنگز نہ بنا سکے کہ جو زبان پہ آئے اور اللہ سے یہ کہنے میں مجبور کرے کہ اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، مجھے آپ سے عشق ہے، ایک ایسی فیلنگ نہیں ہے نا، ارے جھوٹ ہی بول دو یار، اے اللہ میں آپ کے بغیر کچھ نہیں ہوں، اے اللہ آپ میرے سہارا ہے، آپ میرا سب کچھ ہے۔ ایک صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ تو ہم نے کہا اچھا اخلاق سب سے بڑی نیکی۔ پھر اس نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا برے اخلاق سب سے بڑی برائی ہے، گناہوں میں پڑ جانا، گالی گلوچ، لوگوں پر جھوٹے مقدمے، یہ عام معمول بنا ہوا ہے، جھوٹی گواہیاں، جھوٹے مقدمے اور دھوکہ، فراڈ، فریب، یہ برے اخلاق ہیں۔ سنیوں نے کہا وہابی کافر، وہابیوں نے کہا سنی کافر، بریلیوں نے کہا دیوبندی کافر، دیوبندیوں نے کہا بریلوی کافر، شیعہ نے کہا سنی کافر، سنی نے کہا شیعہ کافر، جنت میں کون جائے؟ کچھ تو بھائیو میرے نبی کی محنت کی قدر کرو۔ میرے نبی تو غیروں کو اپنا بنانے آئے تھے، ہم نے اپنوں کو غیر بنایا۔ جب آدمی اللہ اکبر کر کے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کی کریم ذات انسان کے سامنے سے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، اور ایک فرشتہ ادھر کھڑا ہو کے انسان کو کان میں کہتا ہے اگر تو اس وقت دیکھ لے کہ تیرے سامنے کون سی ذات کھڑی ہے تو قیامت تک تو سلام نہ پھیرے، اگر اتنی زندگی ملے تو اللہ پاک فرما رہے میرے بندے جب میرے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ساری کائنات ان کو بھول جاتی ہے کہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ اللہ کے سامنے اللہ کی عبادت ایسے کرو، نماز ایسے کرو، اللہ کے سامنے اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا کرو گے جیسے اللہ رب العزت تمہیں دیکھ رہے ہو۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اللہ نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ نبی پاک علیہ السلام نے 6 چیزوں کی بات فرمائی، 6 چیزوں کی گارنٹی دے دو، جنت کی گارنٹی تمہیں تمہارا نبی دے رہا۔ بات کرنی پڑے تو سچ بولو، جب وعدہ کرو تو وعدے کو پورا کرو، تمہارے پاس امانت رکھی جائے اس امانت کے اندر خیانت نہ کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، غیر محرم کو دیکھنے میں اپنی آنکھ کو محفوظ کر لو، اور اپنے ہاتھ کو ظلم کے استعمال میں روک دو۔ میری امت ان 6 چیزوں کی گارنٹی تم مجھے دے دو، میں تمہارا نبی تمہیں جنت کی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اور مدد چاہیں تو صرف اللہ ہی سے چاہیں۔ تو یوں کہا کہ اگر لوگوں کے رویوں سے تیرا دل ٹوٹے تو ٹوٹنے دے، ٹوٹنے دے، یہ جتنا بکھر کے آئے گا اتنا تیرے رب کو پیارا لگے گا۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے ٹوٹنے دے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز۔ جاؤ قبرستان دیکھو، ٹوٹی قبریں دیکھو، اجڑے گھر دیکھو، شکستہ حویلیاں دیکھو، مردہ کھوپڑیاں دیکھو، چمکتی گاڑیاں نہ دیکھو، دھوکہ کھا جائے گا۔ بڑے بڑے گھر نہ دیکھو، دھوکے میں آ جاؤ گے۔ بڑے بڑے پارک نہ دیکھو، دھوکے میں آ جاؤ گے اور سمجھو گے یہی سب کچھ ہے۔ یہ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے۔ یہ مٹ جانے کا گھر ہے، برباد ہو جانے کا گھر ہے، ختم ہو جانے کا گھر ہے۔ آنکھ بند ہونے دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے، فَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔
عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے، لیکن اگر وہ میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو اپنے جگر کاٹ کے بیٹھ جاتی، اپنے دل چیر کے بیٹھ جاتی۔ اللہ نے آپ کو ایسا حسن و جمال